اگر ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو تو کم از کم یہ ایگزیکٹو کے اوپر کوئی چیک ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. آپ صرف ون سائیڈڈ افیئر سننا چاہتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ اسپیکر صاحب, ہمارے یہ جو پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن جس کی سپریمیسی ہے, یہ بات کرتا ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور کی. یہاں پہ کل ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جو نہایت افسوسناک بات ہے کہ آج ہم جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے وہ تینوں اداروں کی انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے, اور یہاں ٹوٹل جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیلمنٹ اور انکروچمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب, بار بار ہم یہاں سنتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ. یقیناً پارلیمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کی سپریمیسی, لیکن وہ پارلیمنٹ جو کہ کمپلیٹ پارلیمنٹ ہو اور جہاں اپوزیشن, یو نیڈ سٹاؤٹ اپوزیشن. جب تک مضبوط اپوزیشن نہیں ہوتی نہ کوئی ڈیموکریسی ہے نہ کوئی پارلیمنٹ ہے. یہاں پہ آج تک اپوزیشن جو ہے اس کو آپ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ وہ پاورز دینے کو تیار نہیں ہے. آج بھی اگر ہاؤس کی حالت دیکھ لیجئے, کیا یہ ہاؤس ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ہے؟ اور جس طرح یہاں پہ ون سائیڈڈ افیئرز آپ چلا رہے ہیں, یہ بالکل یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ یہ جمہوریت کے مفاد میں ہے. اگر ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو تو کم از کم یہ ایگزیکٹو کے اوپر کوئی چیک ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. آپ صرف ون سائیڈڈ افیئر سننا چاہتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ اسپیکر صاحب, ہمارے یہ جو پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن جس کی سپریمیسی ہے, یہ بات کرتا ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور کی. یہاں پہ کل ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جو نہایت افسوسناک بات ہے کہ آج ہم جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے وہ تینوں اداروں کی انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے, اور یہاں ٹوٹل جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیلمنٹ اور انکروچمنٹ کی بات ہو رہی ہے. فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جو تھے, انہوں نے یہ اتھارٹی, یہ چیک جوڈیشری کو دیا ہے. اور اسپیکر صاحب, میں یہاں پہ یہ فیڈرل جس کانسٹیٹیوشن کو بار بار ہلا کے یہاں بات کی جاتی ہے, سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے, اس میں آپ ایک پروویژن دوسرے پروویژن کے ہارمنی میں تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے اپوزٹ بات نہیں کر سکتے, ان کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی ہے بات. یہ میں آرٹیکل فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری 55 پڑھنا چاہوں گی. Jurisdiction and powers. Please order in the house, Speaker Saab. Order in the house, please. Entry 55 says, jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court. Except the Supreme Court. With respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. آپ بڑھا تو سکتے ہیں, آپ کم نہیں کر سکتے, یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے, اور یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ ڈالا ہے. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. Speaker صاحب, آپ جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیل نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان کے انکروچ نہیں کر سکتے ہیں, اور یہی چیز آپ کی پورے پارلیمنٹ میں ہے. یقیناً پارلیمنٹ کے بھی پاورز میں انکروچ نہیں, لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں کر سکتے, اور ان کا ایک جو سائٹ ہے وہ ہے ایگزیکٹو پہ. نہیں تو آج یہاں پہ جس طرح کی لیجسلیشن ہم دیکھتے ہیں, ون سائیڈڈ طریقے سے ہو رہا ہے سب کچھ, کہ جو کہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ لیجسلیٹرز کا ایک رول ہے, ہم پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں,
ہیں بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ اگر آپ کے کامن مین کے بیچ میں ہیں. آپ ایک ون سائیڈڈ طریقے سے اس طرح کی ریزولوشن لا کے اور کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیل کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب, ایک سٹرونگ اپوزیشن اس طرح ون سائیڈڈ, کیا میں نے یہاں سے کسی کی آواز نہیں سنی کہ انہوں نے کسی نے اس ریزولوشن کے خلاف بات کی ہو؟ ہاں, جو چارٹر آف ڈیموکریسی, واقعی اس میں بہت ساری انفنشڈ چیزیں, تو جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ تو کر لیجئے. پروونشل فائنینس کمیشن بھی اس میں لکھا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں ہوتا؟ نیشنل فائنینس کمیشن کا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے پروونشل فائنینس کمیشن نہیں کیا. آپ اپنے صرف ویسٹڈ انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں اور اداروں کے دوسروں کے پاور کرٹیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے تو آج جو میں یہاں کہہ رہی ہوں, جو یہاں پہ دوسرے لیجسلیٹر کہہ رہے ہیں, ان کو موقع دیجیے. اسپیکر صاحب, صرف کہنے سے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو رولز اینڈ کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیے. یہاں پہ ایک ایک گھنٹہ آپ کے ایگزیکٹوز کو موقع دے دیتے ہیں, لیکن لیجسلیٹرز پیچھے آپ کے سارے کرپ کر رہے ہیں. نہ حقیقی اپوزیشن ہے, نہ حقیقی اپوزیشن کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں. ایکسٹینٹ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کی مرضی سے چلے, ون سائیڈڈ افیئر چلے, اور حقیقی اپوزیشن کی کوئی اس میں بھی نمائندگی نہ ہو, تو مطلب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جائیے. اسپیکر صاحب, آخر میں ملک بہت بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے. آپ کے امپورٹرز سے جا کے پوچھئے, آپ کی امپورٹ ساری رکی پڑی ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, آپ کو موڈی اور دوسری ایجنسیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, اور یہی ریزن ہے کہ آپ کا ڈالر جو جا رہا ہے, اور مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ, آپ کی انفلیشن کی بہت بڑی وجہ یہ انکریز ہے جو ڈالر میں ہو رہا ہے. لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, آج دنیا کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کے فرینڈلی کنٹریز, آپ کے جو دوست ممالک ہیں, وہ انہوں نے آپ کو ریفیوز کر دیا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. IMF آپ کو نہیں مان رہا. کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ اسپیکر صاحب, میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ خدارا اگر اس ادارے کو پلیز ایک پارلیمنٹری جس کا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیے, اور کامن مین کی بات کیجئے, عام آدمی کی بات کیجئے, جو یہاں سے بہت کم سننے میں آتی ہے.